السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سیاست ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں اظہر حسین طاہر ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سیاست ڈائری دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو مختلف ادویات اور امراض کے لیے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں۔ آج ایک پیشنٹ سے بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اور اس پہ ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ میں اسی پہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج کہ ہمارے مریض فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ مشورہ دیں تو ہمیں آرام نہیں آ رہا، تو کیا ہم ٹیکا لگوا لیں، بوتل لگوا لیں، انجیکشن یا انفیوژن ڈرپ جو بھی آپ کے ہم وہ لگوا لیں، وہ بہتر رہے گا؟ یا مریض ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں عطائی سے 2-4 انفیکشن شروع، تو اس نے ہمیں مشورہ دیے تو ہم نے ٹیکے لگوا لیے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا، یہ سمجھانے کا مقصد تھا اور سمجھانے جا رہے ہیں کہ آپ بطور مریض یہ ضد نہ کیا کریں کہ ہم نے انجیکشن لگوانا ہے یا ہم نے گولی کھانی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ادویات آپ تک پہنچتی ہیں وہ مختلف حالتوں میں پہنچتی ہیں۔ میں میٹرونیڈزول یا فلیجل کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہی دوائی ہے فلیجل جو گولی میں بھی بنا کے آپ کو دی جا سکتی ہے جب آپ گولی کھا سکتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو گولی نہیں کھا سکتے، اس کے لیے سیرپ بناتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی حالت ٹھیک نہیں، وہ منہ سے نہیں سیرپ بھی نہیں لے سکتے، گولی بھی نہیں لے سکتے، پھر ان کو ڈرپ لگانی پڑتی ہے۔ یا جن کو مقصد ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم دوائی دیں ڈائریکٹ خون میں جائے، جلدی اثر کرے، تو ہم اس لیے دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مطالبہ ہمارا کیسا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مختلف اوقات میں، مختلف وجوہات میں، مختلف سچویشن میں کبھی تو انجیکشن لگانا ٹھیک ہوتا ہے، کبھی تو ڈرپ لگانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور کبھی تو اورل میڈیسن گولی میں اور سیرپ میں استعمال ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عطائی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو 1-2 انجیکشن لگاتے ہیں اور اس سے ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے، دوسرا اس میں وہ اپنی سروسز شامل کرتے جاتے ہیں۔ اب اورل میڈیسن ہے، گولی یا ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی اور آپ نے ضد نہیں کی تو اچھی بات ہے، وہ اگر سمجھتا ہے تو آپ کو گولی لکھ دے، آپ خود ہی لے لیں گے۔ لیکن آپ نے انجیکشن لگوانا ہے تو آپ کو محتاجی ہے، کسی کی سروس لے لیں گے۔ اگر کوئی عطائی سروس دے گا تو وہ انجیکشن بھی خود سے لگا لے گا اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے اور کون سی چیزیں، اور وقتی طور پر آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ انجیکشن ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس سے بار بار عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آئی وی ہماری ٹریٹمنٹ ہے انجیکشن کی اور ڈرپ کی، تو اس میں ہم اس کے فوائد بھی ہیں، جیسے ابزارپشن زیادہ ہوتی ہے کہ آنتڑی میں ہو سکتا ہے کوئی دوائی صحیح جذب نہ ہو سکے، اور اس میں پروفیشنل میڈیکیشن ہوتی ہے۔ اصولاً تو یہ ایک نگرانی میں جا رہی ہوتی ہے، کسی سٹاف نرس میں یا آپ کے ڈاکٹر آپ کو نگرانی کر رہا ہوگا، تب آپ کو ایسی دوائی جا رہی ہوگی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کا آپ کو جلدی اثر ملے گا۔ یہ فوائد تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس پاکستانی کلچر میں جب ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور عطائی کے پاس جاتے ہیں اور اسی سے مشورہ کر کے، اسی سے پرسکرائب کر کے دوائی لے لیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکا لگایا جائے، تو یہ پریکٹس غلط ہے۔ اس کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی دوائی ریئیکشن کر سکتی ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی غلط کھا لی ہے تو آپ کے گیسٹرک علاج کروایا جا سکتا ہے، کوئی اینٹی ڈوٹ دی جا سکتی ہے، دوائی لیٹ اثر کرے گی، تو اگر وہ غلط ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو حل اس کا نکالنا پاسبل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر غلط دوائی وہ بھی انجیکشن سے لے لی تو نقصان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کی سروس سے لیتے ہیں اور آپ کو کام مہنگا پڑ سکتا ہے، آپ کو درد ہو سکتا ہے، آپ اگر کوئی صحیح ایکسپرٹ بندہ نہیں ہے تو انجیکشن غلط لگ سکتا ہے، ریئیکشن ہو سکتا ہے، یا آپ کو اس جگہ پہ انفیکشن ہو جائے گا جہاں آپ نے نیڈل لگائی تھی، جہاں وہاں پر سویلنگ ہو جائے گی، دوائی غلط جگہ پہ انجیکٹ ہو جائے گی، تو بہت سارے نقصان ہیں۔ لیکن یہ مطالبہ کرنا یا یہ سمجھنا کہ ٹیکہ کوئی اور چیز ہے کہ اسے ہم انجیکشن لگوائیں، تو پتہ کہ انجیکشن تو ایک حالت کا نام ہے کہ دوائی آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے۔ انجیکشن کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے کہ آپ نے گولی کھانی تھی تو آپ نے انجیکشن لگوائی تو یہ صحت آپ کو ہوائی جہاز کی یا کوئی روشنی کی سپیڈ سے آپ تک پہنچے گی اور آپ انجیکشن لگوا لیں۔ یہ مزاج میری سمجھ کے مطابق عطائیوں نے مریضوں کے دماغ میں گھسیڑا ہوا ہے کہ آپ انجیکشن لگوائیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انجیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ اینٹی بائیوٹک، اسٹیرائڈ اور ایسی چیزیں مکس کر کے مکسوپیتھی آپ کو دیتے ہیں کہ وقتی طور پر آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، اور وہ ادویات جو آپ کو درجات کے مطابق استعمال کروانی ہوتی ہیں اور 3-4 درجات کے بعد یا استعمال کرواتے ہیں یا نہیں کروانی ہوتی معالج یا فارماسسٹ نے یا اسٹاف نرس نے وہ لگانی نہیں ہوتی، تو آپ عطائی سے لے لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جدید طریقے علاج میں ایک بندہ تشخیص کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، اس کو معالج بولتے ہیں،
دوسرا جو بناتا ہے اور ڈلیور کرنا ڈسپینس کرنے تک نگرانی کرتا ہے اس کو فارمیسسٹ بولتے ہیں، اور جو بندہ دوائی کو صحیح طریقے سے لگاتا ہے اس کو نرس بولتے ہیں۔ اور تو یہ آپ نے ایک آتھرائز اور پروفیشنل بندے سے یہ سارے کام کروانے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ عطائی کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ ایسی شارٹ کٹ لگاتا ہے کہ یہ ساری سروس آپ کو لگتا ہے کہ چٹکی میں ہو گئی، اسی بندے نے تجویز کر دی ہے، اسی بندے نے دوائی نکالی، دے دی، لگا بھی دی، تو وہ اپنی سروس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ اور میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کلینک اپنی پریکٹس میں بلے بلے کروانی ہوتی ہے، وہ آپ کو اسٹیرائڈ دوائیوں مکس کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو ایسی کمپنی کی ادویات لگائیں گے جو بہت سستی ہوں گی اور آپ سے زیادہ چارج کریں گے، اور دوائیوں کو مکس کریں گے، اور پھر وہ ان انجیکشن کے جو عطائی ہوتے ہیں وہ نشان بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ جو خالی ایمپیون بچے گا وہ بھی اپنے ڈبے میں ڈالیں گے تاکہ آپ کو نہ پتہ ہو کیا لگایا۔ تو آپ اس کو پڑھیں اور کسی عطائی کی ایسی پریکٹس کو دیکھیں تو کسی اچھے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو دیں، پڑھوائیں کہ کہیں یہ اسٹیرائڈ تو نہیں ہے، کہیں یہ دوائی ایکسپائر تو نہیں ہے، اور اگر ایسی غلط رپورٹنگ وہ ایسی غلط پریکٹس کر رہا ہے تو آپ اپنے ایریا کے جو ہیلتھ کے آفیسر ہوتے ہیں ان کو اطلاع دیں، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو اطلاع دیں، ان کے ہتھے نہ چڑھیں، اور کسی معالج کے پاس بھی جائیں تو آپ یہ ضد نہ کریں کہ ہمیں انجیکشن لگوائیں۔ آپ کسی ہیلتھ فیسلٹی میں ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی لے کے گھر بھیج رہے ہیں، تو جب وہ آپ ضد کریں گے تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کی ہاسپٹلائزیشن کاسٹ بڑھے گی، ہاسپٹل پہ بھی برڈن آئے گا، آپ کا بھی خرچہ زیادہ ہوگا، اور آپ وہ انجیکشن لگواتے کچھ دن مزید ہاسپٹل میں ٹھہریں گے۔ ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں آپ کو ہاسپٹل کی وجہ سے کوئی نیا انفیکشن لگ جائیں، تو کبھی بھی یہ ضد نہ کریں معالج سے اور عطائی سے، اور یہ لقمہ بھی نہ دیں کہ میں نے انجیکشن لگوا لیا یا میں نے انجیکشن لگوا لوں یا میرے لیے انجیکشن اچھا ہے۔ انجیکشن دوائی آپ تک پہنچانے کی ایک حالت ہے، وہ گولی میں بھی جا سکتی ہے، وہ سیرپ میں بھی جا سکتی ہے، آپ کی آنتڑیاں ٹھیک ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مثال دوں، جیسے ہم آئرن کی چیزیں لیتے ہیں، آئرن کی گولی کھائیں تب بھی اتنا ہی اثر، آئرن کی ڈرپ لگوائیں تب بھی اتنا ہی اثر۔ تو ہم اتنا اس کو ایک ہوا سا بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خون والی بوتل لگوا رہے ہیں، اور وہ اس کا ریڈ کلر ہوتا ہے، تو آپ اتنے مہنگے دم میں خون والی بوتل لگاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ آپ کا ایچ بی کتنا ہے، آپ کا خون کتنا ہے، آپ کو لگوانی بھی چاہیے تھی یا نہیں لگانی چاہیے۔ میری ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے، ڈاکٹر فارماسسٹ کمیونٹی سے سب سے درخواست ہے، اور مریضوں سے، کہ یہ والی جو ضد ہے مریضوں کی اور جس کی بیس پہ عطائی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ والی معلومات دوسروں تک شیئر کریں۔ عطائیت کے خلاف میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں، ان دوائیوں کے صحیح استعمال کے بارے میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں، میں نے عطائیت پہ دوائیوں کی پہچان کے بارے میں اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی سنیں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔